نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درود پڑھنا اللهم صل على محمد الحمدللہ آج کی شب جمعہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی حالت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک مجموعے کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور یہاں پر اصل میں حقیقتاً جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی باز ہے، نہ کوئی درس ہے، صرف جس وجہ سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کو یاد کرنا، یعنی ذکر اللہ، ٹو ریمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیٹس آل۔ تو اب یہ ہے کہ جمع ہو گئے ہیں تو پھر جمع ہونے کے بعد آپس میں کچھ گفتگو تو ہوتی ہے، تحمید کے طور پر سمجھ لیں، درد کے طور پہ سمجھ لیں، یا دوستانہ نصیحت کے طور پر سمجھ لیں۔ اصل مقصد جو ہے ہمارا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انسان کی نیت کے ساتھ اس عمل کا ثواب دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نیت ذکر کی ہے تو ہمیں جو بھی سارا ثواب ملے گا اس مجلس کا وہ اللہ کے ذکر کا ملے گا۔ وہ کیا ثواب ہے؟ سید المرسلین امام الانبیاء صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا ثواب، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ جب کوئی جماعت اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے میں تو بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا اس میں جب بیٹھے ہیں آپ، تو وہ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں جمع ہو جاتے ہیں بھی؟ نہ وہاں کوئی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، نہ کوئی وہاں دیگ چڑھی ہوتی ہے، نہ کوئی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی محفل جمی ہوتی ہے، نہ کوئی قوالی چل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی باجے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ وہ لوگ اپنی اپنی مرضی سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی اعلان کیا جاتا ہے، نہ کوئی وہاں پر ایسے طریقے سے جمع کیا جاتا ہے، بلکہ خود اپنی مرضی سے لوگ آتے ہیں اور آ کے جمع ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ مقصد ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ مجھے یاد کریں۔ کہتے ہیں جس وقت وہ بیٹھ کے مجھے یاد کرنے لگتے ہیں، یہ ذکر کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبح شام یہ مجلس نصیب فرمائے، جتنی دفعہ آپ یہ مجموعہ لگائیں اتنی دفعہ یہ ثواب ملے گا۔ اندازہ لگانے کل رونا دھونا نہیں ہوگا روز قیامت میں قبر میں جا کے، نہیں جی ہم کیا کرتے ہیں، کرو، یہ سانس کیوں دی ہے، اس جسم کیوں دیا ہے، یہ روٹی کیوں اللہ تعالیٰ کھلاتے ہے، چوزے کیوں کھلاتا ہے، یہ مرغن غذائیں کیوں کھلا رہے، کون کھلا رہا ہے، کون دیتا ہے، یہ مکان کون دے رہا ہے، یہ سونے کے نظام کون کر رہا ہے،
رب العزت اس لیے کہ تم مجھے یاد کرو، اور جب تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں اس کا انعام دوں، اور تمہارا انعام جنت ہے۔ نہیں، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے مقصد یہ بنا لیا کہ کھانا پینا سونا کمانا، زندگی کا مقصد ہمارا زندگی ہے زندگی کا مقصد جو ہے وہ زندگی ہے، اور اس سے آگے ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد جو ہے ہماری آخرت ہے، وہ ہمارے لیے ہے، نہیں سمجھے بات؟ وہ ہمارے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی روٹین میں چل رہے ہیں، اسی طرح اٹھ رہے ہیں، اسی کام کرنا، نہیں، ہر روز، بلکہ مطلب ہر قدم پہ انسان کی ایک ترقی ہونی چاہیے آسمان کی طرف، ایک نیا محل بننا چاہیے جنت کا، وہ دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں، زور سے پڑھیں سبحان اللہ۔ درخت لگ گیا الحمدللہ، 100% درخت لگ گیا۔ کہاں لگا؟ جنت میں۔ اس میں جنت کے اندر محل بن گیا ہمارا ایک۔ کتنی دیر لگی اس میں؟ تو دیر لگی، بجتی سی بات ہے، لیکن کیوں کہ طبیعت مبذولی نہیں ہوتی ہماری، اس طرح دل ہی نہیں کرتا ہمارے کرنے کا۔ دکان کے بعد دوسری دکان کو تو دل کرے گا ہمارا، مکان کے بعد دوسرا مکان کو تو دل کرے گا، لیکن یہ دل نہیں کرے گا ایک محل کے بعد ایک اور جنت میں محل بنا لیں ہم لوگ۔ کیوں؟ یقین نہیں ہم اس بات پہ۔ اللہ نے ایمان دے دیا، بس چل رہے ہیں، گاڑی ہماری چل رہی ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے رات کو سوئیں تو باقاعدہ لے کے بیٹھیں کیلکولیٹر اپنا کہ کتنے محل بن گئے آج، کتنے دفعہ ہمیں سبحان اللہ پڑھا، کتنا سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ مدی پڑھا، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا، کیا کیا اس کے نام تھے، کتنے دفعہ ہمیں درود پاک پڑھا، ایک درود پہ 10 انعام، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں ایک دفعہ پڑھنے پر کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ لیا مجھے؟ الحمدللہ بالکل مل گیا، 100% مل گیا۔ اس خوشخبری پیچھے جو آ رہی ہے وہ بڑی زبردست خوشخبری آ رہی ہے، جس میں کچھ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شک کیوں کرتے ہو؟ کتنے بڑا افسوس ہوگی اللہ کے دربار میں ہوں گے کہ بندر تجھے میں نے دیے 60 سال 70 سال 80 سال دیے، چل ادا کر دے سونے کا، 40 سال تو تیرے پاس تھے نا، 40 سال تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو نے لیے، یہ ڈیٹیچ ہاؤس بھی نہیں لے سکا، یہاں بھی تو نے وہی کونسل کا ہاؤس ہی لیے، اور کونسل کے ہاؤس ہوتے ہیں جنت، میں نے خود دیکھے، ایک انسان کو دیکھ کونسل کے ہاؤس میں تھا جنت میں، لیکن کونسل کا ہاؤس تھا اس کا، اس لیے کونسل کا کام کیا تھا، جنت تو لے لی، ایمان ہے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس سے تعجب کیا، میں کہا جنت میں آنے کے بعد یہ مکان ہے تمہارے، تو وہ کونسلر ہاؤس لگتا ہے مجھے، کہتے یہی ملا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مجموعہ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، ابھی اٹھنے پاتا ہی نہیں اس مجموعے سے، تو اعلان کرتا ہے فرشتہ، فی السماء، آسمان سے آواز کرتا ہے، مغفور، بخش دی اللہ نے تم سب کو، بدتر سیئات حسنہ، تمہارے تمام جتنے گناہ تم لے کے آئے تھے اس مجموعے میں، سارا دن تم کرتے رہے، پورا ہفتہ کرتے رہے، لیکن جب تم اس مجموعے میں آ گئے، اللہ کی رحمت ہے جو چاہے کرے کہ ساری میں نے معاف کر دی اس مجلس کے صدقے میں۔ تو یہ تو نہیں کہ پرمٹ لگا اس مجلس کا، کوئی آپ کو پاسپورٹ لینا پڑتا ہے اس مجلس کے لیے، سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں، کھلی مسجد کھلی ہے، پتہ ہے صبح شام ذکر ہو رہا ہے، آؤ اور مزے کرو، لوٹو اس کو، لوٹ لو۔ 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ، کیا ملتا ہوگا ان کو مجھے یہاں پتہ ہے۔ اچھا اس ذکر میں یہ بھی ہے کہ چاہے کتنے چھوٹے دل سے کر رہا ہے، نیند کی حالت میں کر رہا ہے، بس اس مجمع میں موجود ہے نا، بس اس کو مل رہا ہے، اس میں حاضری لگانی ہے، تجھے سائن پانے ہیں، بس صرف کوگی پا دو، کس کیا کوگی لائن لگا دو، اس پہ ایک نگانا پر نام، یہ میں آیا ہوں، کس سے بیٹھ جاؤ ادھر، سوتے رہو، جو کچھ کرتے رہو، شامل آئے اس میں آئے کریں گے۔ سوچیں ذرا، سوچیں
اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں. صبر کریں آپ. کیسی چیز ہے اس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, کیسے کیسے نماز چھوڑتے ہیں. اللہ پاک نے آج مجموعہ دے دیا ہمیں شب جمعہ پر, اور اتنی بڑی رات ہے یہ ہفتے کی لیلۃ القدر ہے, چھوٹی رات نہیں ہے. جیسی یہ مغرب ہوتی ہے نا جمعے کی, شب جمعہ سے کہتے ہیں ایک دم چینج ہوتا ہے, سب ٹرانسفر ہوتا ہے, بالکل مختلف ہو جاتا ہے, نور ہی نور بسنا شروع ہو جاتا ہے. سر چیز بدل جاتی ہے, فرشتے چینج ہو جاتے ہیں, جنتیں کھل جاتی ہیں, دوزخوں سے لوگ نکلنا آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, ثواب بڑھ جاتے ہیں ہر چیز کے. کبھی تو سوچا کریں, جس وقت آپ دیکھیں مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا, بڑے خوش سے پڑھا کریں مغرب کی نماز, اور اس کے بعد خصوصاً دعا مانگیں, ہاتھ اٹھائیں کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں مغرب کے بعد. یہ معمول بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن تو گیا, یہ مغرب کے بعد حساب کتاب, یہ میرے رب آج کا دن تو گیا, بہت شرمندہ ہوں, بے انتہا شرمندہ ہوں, ضائع کر دیا میں نے پورا دن, پتہ نہیں کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے کیا کچھ کیا, بہت معاملات میرے خراب رہے آج کے دن تو, اور تو نے شکر یہ کیا کہ تمام گناہوں کے باوجود پھر تو نے مجھے آج دن نیا دن دے رہا ہے. یاد رکھیں یہ کام ضرور کیا کریں, اور گڑ گڑا کے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ اب یہ نیا دن چڑھا ہے, میں اب تو اس سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ دن جو ہے میرا فرسٹ کلاس ہوگا, میں نے وہ کام کرنے نہیں جو کرنا میں نے کیے تھے. دیکھیں کتنے محفوظ ہو جائیں گے اگلے دن کے لیے, کہ جو میں کام کر چکا ہوں نا تو غلطیاں کی ہیں, میں یہ کام کر لیا تھا غلطی میں, یہ کر لیا تھا, میں یہ کام چھوڑ دیا تھا, میں نے اتنا ذکر چھوڑ دیا تھا, میں اس سستی میں چلا گیا تھا, بس یہ آج دن تم نے مجھے دے دیا, بڑا کرم کیا. اگر میں آج مر جاتا میرا کیا حال ہوتا, تو میں آج پکا ہی وعدہ ہے, اللہ سے وعدہ کیا کریں پورا, بالکل نہ بولے. اللہ تعالیٰ آج تو معاف کر دے مجھے, اب یہ نیا دن چڑھ رہا ہے, اس میں مجھے پوری طاقت دے کہ یہ دن جو میرا آ رہا ہے اسے بہت ہی مستعدی سے گزاروں, رات کو کوئی حرکت نہ کروں, آرام سے تیرا ذکر کروں اور تیری عبادت کروں پورے دن میں. انشاءاللہ کل جب میں حاضر ہوں نا, تو اگر مجھے موقع دے دے تو پھر میں رپورٹ دوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن کل سے دن بہتر گزرے. کر کے دیکھیں آپ 40 دن یہ چلہ لگے ہیں اس پر, قسمت بدل جائے گی آپ انشاءاللہ. ہر روز ایک دن آپ کو ملے گا, اور اس میں اتنا پچھتاوا ہوگا کہ یار واقعی ہے تو ایک دن میں نے بڑا غلط کر گیا ہوں. آپ کو یاد آئیں گی چیزیں, اور اس وقت ہم تو مغرب پڑھ کے کبھی نہ بھاگیں, مغرب پڑھ کے ضرور یہ بیٹھ کے دعا کریں 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پھر میں حاضر ہو گئے ہیں, انہیں نیا دن دے دیا. بالکل نئے دن چڑھتا ہے نا مغرب کے بعد, تو ختم ہو جاتے ہو, بالکل تو جا رہے ہوتے ہیں فرشتے. یہ جب آپ بولیں گے تو فرشتے یہ پیغام لے کے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس پہ, یہ تو رو رہا تھا بیچارہ, دن اچھا نہیں گزرا اس کا, ادھر ادھر مانگتا ہے ٹانگا, مان گیا اپنی غلطی, اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے. اللہ کہ جاؤ معاف کیا, اگلا دن اس کو چھٹ دے دو, اس کو چھٹی سمجھ آ گئی بات نہیں؟ کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کرے موت نہ ہی اور موت لکھی ہوگی اس اگلے دن میں, تو کتنی فرسٹ کلاس موت ہوگی. پھر تو باپ کا حساب پورا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص نے, تو یہ تو نئے دن میں جلا تھا اس وقت, پھر اس میں حساب کتاب کر چکا تھا. وہ تو بالکل ایک نئی رات چل پڑی تھی اس کی, نیا دن اسٹارٹ ہو گیا تھا مغرب سے لے کے مغرب تک کا. ہمارا کوٹا یہی ہے, مغرب سے لے کے مغرب تک. اس کو لانا ہے بھائی, اس مغرب سے لے اگلے مقتل. تو آج جو مغرب ہمیں ملی ہے کون سی ہے؟ جمعے کی. سبحان اللہ, نیا دن شروع ہو گیا ہے, نئی رات آئی ہے, اور سٹارٹ دیکھیں کتنا زبردست ہوا ہے. سبحان اللہ, نور ہی نور بکھرا ہوا ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ اس رات میں جلوے جل رہا ہے, ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے. جمعے کے دن نماز کیفیت چینج کر دی ظہر کی, دیکھا نہیں آپ نے کیا کر دیا. نہاؤ دھو, کپڑے بدلو, خوش ہو, عید کا دن ہے یہ. اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے, منع کرتے اس میں روزہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں کھاؤ پیو مزے کرو جمعے کے دن. جی خاص دن, اور یہ رات اللہ کا شکر کرنے کا مقام ہے. شکر کرنا سب نے کہنا ہے الحمدللہ. اب آپ کس طرح کر رہے ہیں مغرب کی ابتدا, فرشتے کیا کر رہے ہیں کام؟ سبحان اللہ. آپ اس رات کی ابتدا جو کر رہے ہیں اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں.
اور کیا اعلان ہوگا ہمارا کہ میں نے بخش دیا ان کو، کیونکہ ذکر مجلس میں اللہ نے بٹھا دیا. کتنی بڑی بات ہے. اچھا صرف آپ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. یہ میڈیا جو چل پڑا ہے اس میں بڑا کام کی چیزیں. اب میڈیا سے جہاں جہاں لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ پوری دنیا میں، جس جگہ بھی، دنیا اتنی سی ہے، امریکہ، یورپ، ساؤتھ امریکہ، جہاں بھی، اور ہر جگہ ہوں گے انشاءاللہ ذکر کرنے والے. ہماری جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور تمہارے کہیں رات ہوگی، کہیں دن چڑھا ہوگا، کہیں دوپہر ہوگی، کوئی گاڑی میں سن رہا ہوگا. بس یہ بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی آفس جا رہا ہو، آفس سے کوئی واپس آ رہا ہوگا، کہیں گرمی ہوگی، کہیں سردی ہوگی، سب کیا کر رہے ہوں گے؟ ذکر میں بیٹھے ہوں گے. ایک جماعت میں اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ذکر سے کہ پوری مخلوق کو جمع کر دیتا ہے اللہ پاک. ذکر سے محبت کریں بھائی. نہیں سمجھ عرض ہی کر رہا تھا کہ ہم بیٹھے تو ذکر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر سوچنا بھی چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں ہمارے. تھوڑی اصلاح بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے نا. ساتھ ساتھ تو اصلاحی بات میں انسان کر لیتا ہے ساتھ میں، لیکن مطلب ہمارے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. مطلب لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا، اس کو غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، یہ حکم ہے قرآن کا. ایمان والے اور ایمان والیوں کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں ایمان میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہارے ایک کام ہے ایمان کے بعد. وہ کیا ہے کہ تمہیں اسلام میں داخل نہیں ہونا، بلکہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونا ہے. فی السلم کافہ، یہ نہیں بائی پارٹ، یہ کر لیں، یہ چھوڑ دیں، یہ کر دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں. جنت شنت کوئی نہیں، پھر سزائیں ملیں گی وہاں پر. یہ اللہ کا حکم قرآن کے پھر سلنے کا. اولا تتبو، اگر تم نے اس میرے حکم کو نہیں مانا، اس طرف تم نہیں چلے، پھر یہ یاد رکھو ہے کیا اس کا، اس کا تو سزا ہے. کیا سزا ہے؟ اولا تتبو خدا ہوتے شیطان. تو سزا یہ ہوگی کہ پھر تم حقیقتاً جو زندگی جو گزارو وہ شیطانی چکر میں زندگی گزار رہے ہو. تمہاری زندگی صحیح نہیں ہے اگر تم نے مکمل طور پر اسلام میں ہوگا. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، سونا، چلنا، پھرنا سارا کس پر ہونا چاہیے؟ یہ نہیں مسجد میں آئے تو ہم اسلام میں، تھوڑی دیر کے دین کے سفر میں جا رہے ہیں ہم اسلام میں، مسجد سے باہر نکلے اسلام سے باہر. نہیں، مومن کی شان یہ ہے ہر حالت میں جہاں بھی ہو فی السلم کافہ، اسلام کے رنگ بند رنگا ہو شخص. کیونکہ آپ خاص لوگ ہیں الحمدللہ، ایک ایم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ لگا ہوں. تو یہ تو پیغام ہم نے بہت غور سننے والا پیغام ہے. اس دھوکے میں تو نہیں جا رہے ہم تو اٹھا گئے ہیں بہت کو اپنے بسترے باندھ کے، ہم نے تو نیک اچھا مسلمان ہونا ہے، نیک مسلمان ہونا ہے. تو ٹھیک ہے الحمدللہ، چلو بھی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں صبح شام، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن کیا یہ جو حکم ہمیں آیا ہے اس میں کچھ ہم اتر رہے ہیں پورے فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں آنا چاہیے، مکمل. یہاں تو مکمل کی بات ہے. اب ذرا عالم اسلام پہ نظر ڈالیں، اپنی نئی جنریشن پہ نظر ڈالیں، دنیا پہ نظر ڈالیں، کیا نظر آئے گا؟ مکمل تو دوسری بات ہو، نامکمل میں نظر کوئی نہیں آتا. کیا ہے ہماری جنریشن کا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، کسی نے کیسا دین بنایا ہے، کسی نے کیسا دین بنایا ہے، کسی کے پاس کچھ دین ہے، کچھ پتہ نہیں چلا. عجیب حالات ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے، ختم ہونے والی ہے دنیا ساری. نقشہ چینج کر دے گا اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو. اور یہ تاریخ بتاتی ہے، قرآن کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں. تو اس قسم کی قوم پیدا ہو جائے جس کو اپنا فیوچر نہیں پتا، اپنا لیفٹ نہیں پتا، رائٹ نہیں پتا، اس کو باوجود کہ کتاب اس کے پاس موجود ہو. بچہ کچھ کر رہا ہے، بیٹی کچھ کر رہی ہے، ماں کچھ کر رہا ہے، گھر میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا معاملات ہے.
تعلیم کیسی دینی چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کچھ کمائی کیسی کرنی چاہیے، کھانا کیسے جانا چاہیے، کچھ فی السلم کاف. مومن جہاں مومن ہو رنگ ایک ہو اس کا، بس کئی دنیا کے خطے میں رنگ ایک ہی ہو، کیا اسلام کا رنگ چڑھا ہو اس کو. اب ہم سوچیں کتنا ہے ہمارے اسلام کا رنگ کتنا چڑھیے، اگر نہیں چڑھا تو سزا کیا ہے، کچھ تیار ہے. مکمل شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے قدم با قدم، یہ نہیں کہ تھوڑا ادھر ادھر، مکمل طور پہ شیطان نے تجھے کیپچر کیا ہے، پکڑا ہے تجھے اور دھوکے میں رکھا ہے تجھے. بہت بڑی بات ہے، اٹس ویری بگ میسج، بہت بڑا میسج. خدا کی قسم موت کیسی چیز ہے، موت آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں سوچ نہیں سکتا. کتنی بڑی غفلت میں انسان پہنچ چکا ہے، پہنچ جاتا ہے اللہ کے حکم کو نہ مانتے اور کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں انسان. اللہ کی دربار میں جو حاضر ہوں گے تو اللہ نے یہ آیت نکال دی کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ تو اسلام میں مکمل آنا ہے، تجھے میں نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ تو ایک حصہ لے دوسرا چھوڑ دے. تو نے عمل کیوں نہیں کیا اس پر، اس کی وجہ کیا تھی؟ کی وجہ ہے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ یقین ہونے والی چیز ہو سکتی ہے. اللہ کو پتہ نہیں کہ حالات ایسے ہوں گے، فلاں ہوگی، یہ چیز مشکل ہوگی، نماز اٹھنا مشکل ہوگا، نماز پہ جانا مشکل ہوگا، جماعت پہ جانا نہیں تو اس کو یہاں شارٹ کر دو، یہاں چھوڑ دو، اس کو یہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اس کو اسٹریٹ اوے اس نے کہا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری نیچر سے میں واقف ہوں، تمہارے رہنے کی میں واقف ہوں، تمہارے حالات سے قیامت تک واقف ہوں، جانتا ہوں ایک ایک چیز کیا واقعات ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، کب جلائے گا مسیح ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے. لیکن میرا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کہ تمہیں مکمل اسلام پہ ہونا ہے. دجال آ جائے، فلاں فتنہ آ جائے، فلاں فتنہ آ جائے، فلاں فتنہ آ جائے، لیکن میرا حکم ہے وہ نہیں ٹل سکتا. چینج اٹ. اس کا مطلب کہ اس پہ اسلام پہ چلنے سے زیادہ آسان چیز ہے ہی کوئی نہیں. بولے سبحان اللہ. میرا رب جو ہے کبھی بھی کوئی مشکل بات ہمیں نہیں دے گا، وہ بات ہم پہ نہیں ڈالے گا جو ہم نہ کر سکیں. ہر وہ چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے اور ہم کر سکتے ہیں. یہ تو خطاب ہی نہیں ہے. اب یہاں ایک نقطہ، نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتے آج ہم، کیوں نہیں عمل کر رہے، ہم کیوں نہیں نماز سے بھاگتے ہیں، کیوں جماعت چھوڑتے ہیں، کیوں ہماری اولادیں جو عمل نہیں کرتی، کیوں عورتیں عمل نہیں کرتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ مسٹ بی ریزن. جب ہے نیچر کے مطابق اللہ کا حکم بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہم کر سکتے ہیں، اسی وجہ کی. مثال دے دیں کہ آپ کو سمجھ جائیں گے میری بات. شاید کوئی مجموعی ڈاکٹر ہو تو بتا دے گا آپ کو. ایک آدمی جاتا ہے مریض ڈاکٹر کے پاس، کہتے ڈاکٹر صاحب بڑا برا حال ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، دماغ میں گلجھن سی جاتی ہے. حال تو بتائے گا نا ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ نہیں آتا کیا بات ہے، کیا چیز ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، کھانا بھی مجھے ہضم ہو رہا، میں کھا بھی نہیں سکتا ہوں، پریشان سی رہتی ہے طبیعت، کیا ہے فلاں. دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو دا پروفیشن ڈاکٹر کے میں تمہارا اسکین کرا دیتا ہوں، MRI کچھ ہوتا ہے، کیا تمہارا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا، یہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کریں گے اس میں پتہ چلے گا کیا کمی ہے. ٹھیک، ہفتے کے بعد رزلٹ آئے گا، ہم تمہیں بتائیں گے. ایسے ہوتا ہے نا، مثال دیں، ہفتے کے بعد آتے ہیں رپورٹ آ گئی، ہاں جی آپ کی رپورٹ آ گئی، ہم نے دیکھ لیا، وہ تھائرائڈ آپ کو بڑا ہے، اوور ایکٹیو ہے، انڈر ایکٹیو ہے تھائرائڈ، آپ کو بلڈ پریشر جو لو ہے، آپ کی شوگر جو ہائی ہو گئی ہے، آپ کی ٹانگ ٹیڑھی ہونے والی ہے، منہ اوپر اٹھنے والا ہے، آپ میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب میں آپ کو میڈیسن دیتا ہوں،
شوگر کی یہ میڈیسن ہو گئی، تھائرائڈ کی یہ تھائرکسین کھائیں اور فلاں کے لیے یہ چیز کھائیں، سب آئیں پھر رپورٹ دیں، وہ پھر کھاتا ساری گولیاں چھوڑیں گے 2 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کافی بہتر ہو گئے ہیں، نیند بھی آنے لگی ہے، یہ دوا جاری رکھیں، ہاں ٹھیک ہے اس کو جاری رکھیں دوا کو، یہ کنٹینیوس رکھیں تو تھائرکسین ہمیشہ کھانی پڑے گی آپ کو، یہ آپ کو فلاں کرنا پڑے گا، معاملہ اس کا سیٹ ہو جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی 100%۔ اب میں بھی بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہیں، کیوں کہ عمل نہیں ہو رہا، نہیں رہا نا عمل۔ اللہ کہتا ہے مکمل تم اسلام پہ چلو، مکمل کیا ہے، ایک حصہ کیا، ایک نہیں چل رہا۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ اب یہی ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، آدمی پوچھے کیا مقصد ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ کہہ رہے کھرو، اللہ کہتا ہے کھاؤ، میں کھا نہیں سکتا، میں ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں، کھا نہیں سکتا، نہیں کھا سکتا، نہ کھا، پھر ڈاکٹر کہتا بیٹھ رہے۔ تو اب کیا جی میں نماز نہیں پڑھتا، تو ہم کیا کہتے ہیں نہ پڑھ یار کوئی بات، اللہ بڑا رحیم و کریم، داڑھی لکھی کوئی نہ رکھ داڑھی، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے چلتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے دیتے ہیں سب یہ کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی یہ کہہ دیتے ہیں، چل خیر کوشش کر رہا ہے، وہ کرتا ہے ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس کی ریزن کیا ہے۔ جو یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں آج، یہ سب دنیا برباد ہو رہی ہے، نہ پردہ ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ کچھ ہے، ایمان تو ہے، انسان تو ہے لیکن کھا نہیں رہا، بولنا گیا کھاؤ، پیٹ بھی لگا نہیں کھا سک رہا، پانی پیو پانی نہیں پی سکتا، تو وجہ تھی اس نے وجہ دور کی ڈاکٹر۔ تو اسی طرح یہ جو ہم سے دین پہ عمل نہیں ہو رہا، سمجھے میری بات، سمجھ آ رہی بات، دین پہ جو عمل نہیں ہو رہا، تو بزرگان دین اللہ والوں نے، عاشق جو اللہ ہیں انہوں نے ریسرچ کی اس پر، اور قرآن حدیث سے اس کا مسئلہ نکال لیا۔ بولے سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کسی چیز میں کمی آ رہی ہے، سنت نہیں عمل کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنتی سے میں سنت پہ عمل کرنے والوں کو میں عاشق ہوتا ہوں، قرآن تو یہ کہتا ہے نا، اور ہم عمل نہیں کر رہے، پڑھتے بھی ہیں قرآن، سنتے بھی ہیں، نہیں ہو رہا، جلوس بھی نکالتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، عشق نہیں آ رہا، اور جھوٹا ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، عاشق تو ہے ہی نہیں، وہ عاشق تو ہے نہیں، عاشق تو وہ صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، عاشق تو وہ تھے۔ عشق کی تو کوئی نشانی ہے، یہ نہیں نشانی، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ قربان کر دے، اور یہ اس کا عاشق ہے جو نمازی نہ پڑھے، خود ہی قربان ہو جا رہے ہوتے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ڈھکوسلے سمجھتے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ، ڈسیو کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، تم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ پہلی آیت اللہ نے بتا دی کہ تم میرے ساتھ مذاق نہیں کرے، تم کہتے تو مومن ہے، تم مومن نہیں ہو، یہی ہے نا یار بھائی، کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ تم اپنے ساتھ خود استہزاء کر رہے ہو، نہ تم مجھے ساتھ میں کر سکتے ہو، نہ میرے ایمان والوں کے ساتھ کر سکتے ہو، تم تو خود بیوقوف بنے ہو، بیوقوف ہو، تمہیں پتہ لگ جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا تمہارا۔ دماغ کھانا جھوٹ بولتے ہو، کہاں سے عاشق؟ عاشق تو میں نے 1,00,000 سے اوپر پیدا کیے، یعنی 1,00,000 سے بھی اوپر میں نے عاشق پیدا کر دیے، اور قیامت تک عاشق پیدا کرتا رہوں گا اس کا۔ عشق پر نام کرتے تو عشق تو اعلیٰ درجہ ہے، پہلا درجہ تو میں نہیں ہے محبت کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مجلس میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی کرٹیسائز کسی پہ نہیں کر رہا، اپنی اصلاح ہونی چاہیے نا ہماری تھوڑی بہت، ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، دوست ہیں سارے اپنے۔ جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا اس چیز پر جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ میں عاشق اس شخص کا جو میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، جو سنت پہ چلتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو نماز پہنتا ہے، اس جیسے لباس پہنتا ہے، جیسے شکل بناتا ہے، میں اس کا عاشق ہوں۔ ہم تو نہیں کرتے، بیمار ہے یا نہیں؟ پھر شرم آتی ہے، امام پہنو شرم آتی ہے، داڑھی پہننے جی شرم آتی ہے،
ان لوگوں کی نقل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی جس کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے، بلکہ ڈکلیئرڈ ہیں وہ لوگ، دشمن ہیں یہ لوگ، ان کی نقل کرتے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی مجھے پتہ ہے؟ بس ایکسیپٹ کرو۔ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، میں کیسے کہتا ہوں میں صحت مند ہوں؟ ڈیفینیٹلی میں بیمار ہوں، میں کیونکہ معدہ دی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، ایمان مجھے دعوت دیتا ہے کہ تم ان باتوں پہ چلو جو اللہ کا رسول تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ ایمان کی دعوت نہیں ہم لے رہے، ایمان کی بات ہم نہیں مان رہے۔ تو میں بیمار ہوں، بیماری کیا ہے؟ تاکہ اس کا انجیکشن لگے ہم صحیح ہو جائے، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا اگر میں جو بیماری بتاتا ہوں اس بیماری کو انسان صحیح کر لے۔ سارا انسان اپ سے ڈاؤن تک ایمان کہنے والا، ایمان لانے والا اس آیت پہ عمل کرے گا، فی السلم کفتا، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہی بتا، اگر اس کمی کو پورا کر لیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے، ظاہر ہے جب بیماری کے آپ علاج کر لیں گے تو پھر وہ بیماری ختم ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی۔ ہر ہمارے گھر کے اندر سارے نماز پڑھنے والے ہوں گے، سارے جماعت کے ساتھ آنے والے ہوں گے، ساری عورتیں پردہ کرنے والی ہوں گی، سب میں حیا شرم آئے گی، حلال کمانے والے بن جائیں گے، کیونکہ بیماری نکل گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہمارے پاس آسانی سے۔ پیٹ کی میری بیماری نکل گئی، میں خوب کھا رہا ہوں، پلاؤ بھی کھا رہا ہوں، زردے بھی کھا رہا ہوں، شامی کباب بھی کھا رہا ہوں، کباب سب کھا رہا ہوں، کیونکہ بیماری ختم ہو گئی۔ کہ تجھے کیا ہوا؟ جی میں نے وہ وٹامنس کھائے، بیماری ختم ہو گئی میری، ہمارا رائٹ نا۔ اسی طرح جب یہ بیماری نکل جائے گی سب آدمی نمازی، پرہیزی، دین پہ چلنے والے، حرام ختم، سب کچھ آ جائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ اب ہم انفرادی طور پر سوچیں کہ میں اور آپ کس کس چیز میں کم ہے، ہم کہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ہم لوگ سنت پہ کہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ کہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، کہاں ہماری پکڑ ہو رہی ہے۔ یہ تو سوچ سکتا ہے، نہیں سوچ سکتا آدمی کہ کہاں میں غلط کر رہا ہوں، جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں، جہاں نبی میں اپنی سنت کی بات کرتے ہیں میں سنت میں عمل نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھ بات؟ میں ایسے مر گیا تو میرا حال کیا ہوگا؟ جس چیز کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس میں میں کھڑا نہیں ہوں، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوں۔ انفرادی طور پہ ہم اس پہ سوچیں نا، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں وہ ہماری بیماری موجود ہے، ابھی تک مکمل ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگ چل پڑے ہیں لیکن مکمل ختم نہیں ہوئی ابھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور محنت کی ضرورت ہے ابھی، اس کی ابھی کمی نہیں پوری ہوئی، دوا اور لو، ایک کورس اور کرو۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اینٹی بایوٹک ہو گیا نہیں نکلا، ایک اور کورس کرو جی، پھر دوسرا کورس کرا دیتے ہیں۔ بات میں آ رہی؟ ایکسیپٹ کریں ہم اپنے آپ کو، میں ایکسیپٹ کروں مجھ میں کمی ہے یار، مجھ سے گالی نکل جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے یار، میں یہ بات کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے یار، آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ۔ لیکن کیا کرتا ہوں؟ اس کو پردہ ڈالتا ہوں، پردہ ڈال کے پھر وہی قرآن کی آیت ہے کہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بیوقوف، کیوں نہیں اپنے آپ کو صحیح کرتا؟ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جلوس نکال کے دھوکہ دے رہا ہے، میں عاشق بن گیا، بتاؤ، خود ہی کھانا بنایا، خود ہی کھا لیا، عاشق بن گیا، یہ کہاں سی بات ہے؟ میں اس پہ نہیں میں جا رہا، کوئی جلوس نکالتا غلط نکال رہا ہے، صحیح نکال رہا ہے، آن دس ٹاپک بات نہیں کر رہا، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کروں جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے میں غلط ہے اور جھوٹا، یہ کہہ رہا ہوں۔ کرنے نہ کرنے پہ فیل پہ میں نے عمل نہیں کر رہا کسی کا یہ غلط کر رہا ہے جس پہ فتویٰ لگا دو، میرا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، جو کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے اگر اس طریقے سے کر رہا ہے، کسی پارٹ سمجھتا ہے کہ یہ میری محبت کا پارٹ ہے، یہ صحیح ایکسپریشن ہے میری محبت کی، ڈیفینیٹلی کرے وہ، نہیں سمجھے بات؟ اگر ڈھکوسلا کر رہا ہے کہ بالکل سارا زندگی اس کے خلاف ہے نبی پاک کی سنت کے، اور کر وہ کام کرتا ہے میں عاشق ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف انسان ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس فیل پہ اعتراض کسی کے نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی ٹاپک ہے یہ، نہ میں کوئی فرقہ بندیوں کو بولتا ہوں، نہ میں تو ایک چیز بات ہی کر رہا ہوں کہ پھر اس پہ جھوٹا دعویٰ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہ 99% میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو عمل میں نہیں ہوتے،
تو آپ اتنے بڑی فیل کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، نعت کو بدنام کر رہے ہیں، چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں، نبی محمد کے جلوس کو بدنام کر رہے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ہر کام، ہر انسان جو بھی کام کر رہا ہے، جس فرقے میں ہے، جس ٹاپک، جس فرقے میں بیٹھ کے اپنا شو کرتا ہے، میں یہ ہوں جو وہ شو کر رہا ہے، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ عشق کا تو شو کرنے کی بات ہی نہیں، عشق تو چھپتا ہی نہیں، عشق مشق تو چھپتا ہی نہیں، اس میں خوشیاں پھیل جاتی ہے عاشق کی۔ تسلیم کریں ہم کہ ہمارے میں کچھ کمی ہے، کسی وٹامنس کی کمی ہے، اس وٹامن کو فل کر لیں تو ہم پھول ہو جائے گا۔ بتا دوں پھر میں آپ کیا چیز کمی ہے ہماری دوست، یہ سب کچھ جو ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ کس وقت یہ کام ہوگا دنیا کے اندر، کس وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دے گا، کس وقت اس آیت کو ہم بھول جائیں گے، پھر سلفی کافت ایمان کے ہم کم کریں، کیوں ہم اس میں کمزور ہوئے، کیا بیماری ایسی، اس پہ قرآن بتاتا ہے پھر بڑی اچھی طریقے سے کہ واحد ایک بیماری ہوگی جس وقت انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے گی تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ بیماری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کمی جب آ جاتی ہے۔ سارا سب کچھ پورا کا پورا معاملہ جو کھڑا ہے ہمارے دین کا، ہماری کامیابی کا، کس پر کھڑا ہے؟ اللہ کی محبت پر۔ یاد ہے کس پر ہے؟ اللہ کی محبت پر۔ جب اللہ کی محبت کم ہونا شروع ہوتی ہے، انسان کے اندر بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نفاق آنا شروع ہوتا ہے، نماز چھوڑنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے محبت کم ہوتی جائے گی، انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر سمجھ جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے اللہ کی محبت جو ہے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنا شروع ہوتی ہے، اس بندے کو کسی چیز کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا دین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پورے دین کی کمی اور اونچائی نیچائی کس چیز پر ہے؟ اللہ کی محبت پر منحصر کرتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ میں نہیں سمجھ، قصہ مختصر۔ ساری نافرمانی کی وجہ جو ہے ہماری، جتنی بھی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جتنا انسان دین سے دور ہوگا، بے حیائی کی طرف ہوگا، ایمان ہو اس کے اندر، تو وہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی دین سے دور اور بے حیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ کفر والا معاملہ شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک لائن ہے ایمان۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس پروٹیکشن میں آ جاتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا اور کمزور ہوگا، انتہا درجے کا کمزور ہو جائے گا، ہر گناہ کر جائے گا وہ، نہیں شرک تک نہیں جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بڑا باریک نقطہ بتا رہا ہے۔ تو کیونکہ ایمان ہوتا ہے اس کے پاس، ایمان کی وجہ سے وہ محبت نہیں ہوتی، ایمان موجود ہے اس کے پاس، لیکن محبت کے اندر نہیں ہے اس کے اندر۔ جتنی اس کی محبت کم ہوگی اسی قدر وہ دین کے اندر کمزور ہوگا، اللہ اور رسول کی اطاعت میں بالکل کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کے قدم ہی نہیں اٹھیں گے اس میں۔ تو اگر اس معاملے کو پک کرنا ہے
آپ چاہتے ہیں کہ نبی سے سچی محبت شروع ہو جائے میری، جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دوں، شکل صورت میں نبی والی بن جائے، یعنی ہر اعلیٰ فی السلم کافہ بن جاؤں میں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کرنا شروع کر جائیں، کوئی ضرورت نہیں، بس کیا ہے ایمان کو، اس کو محبت کو بڑھانا شروع کر دو. کچھ نہیں کرنا ہمیں، کیونکہ اصل جو سارا معاملہ خراب ہو جائے، یہ وٹامنس ختم ہو، اس وٹامنس کو آپ لگائیں گے آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. باقی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ماحول آپ کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی دجال آپ کو نہیں مٹا سکتا. تا قیامت تک کے لیے اللہ نے حکم دیا فی السلم کافہ، پورے قیامت تک کے اللہ تعالیٰ حکم ہے یہ کہ مکمل طور پر تمہیں ایمان پہ رہنا ہے قیامت تک. ایک مومن کو نیچے نہیں ہوگا کسی حالت میں، کیسی بھی حالات ہوں، کتنے بڑے بڑے فتنے ہوں. پھر کس حالت میں کہ اگر تم میری محبت پہ قائم رہے، محبت سے نہ نیچے جانا، تم اسی طرح قائم رہو گے، اسلام کے اوپر قائم رہو گے تم اسی طرح. تو کوئی ٹرننگ بات ہے، کتنے بڑے فتنے آ جائیں، اگر محبت اللہ کی ہمارے پاس ہے، ایمان بھی مضبوط ہے. پھر جس قدر آپ محبت کو بڑھائیں گے اسی قدر ایمان کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایمان کامل ہوتا ہے پھر ایسے ہوتا ہے جیسے چاند اور چودھری کا چاند اور سورج چمکتا ہے، ایسے ایمان چمکتا ہے. پھر انسان نہ یہ باتوں سے ایمان آئے گا، نہ باتوں سے محبت آتی ہے، نہ نعتوں سے محبت آتی ہے، نہ اس چیز سے محبت آتی ہے، نہ فلاں چیز سے محبت آتی ہے، نہ خطبات سے آتی ہے، نہ بخاری سے آتی ہے، نہ مالکی سے آتی ہے، نہ قرآن، کسی چیز سے محبت نہیں آتی. یاد رکھنا. بات سمجھ آ رہی؟ بتفقی میری بات سے؟ بیماری یہ ہے انسان جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ اس وقت انسان نافرمانی شروع کر دیتا ہے جب میری محبت اسے دل سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے نکلنا شروع ہوتی ہے اسی قسم وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. سمجھ جاؤ کہ اس کا محبت اللہ کے سینے سے نکل گئی. اور اگر اب تم نے واپس آنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اپنے اسلام کی پوری حالت میں آؤں، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی محبت کو بڑھانا پڑے گا. بات سمجھیں؟ ہر پورا دین ہمارا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پر. اور یہ کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے. پھسلنے کا. اب ہم اپنی حالت تو جانتے ہیں کیا، آپ اپنے بچے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، بیوی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے آپ اس کے لیے؟ کیا علاج کریں گے؟ مجھے بولو، محبت بڑھاؤ اس کی. بچہ نافرمان ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھتا، بیوی نافرمان ہے، کچھ نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی، کوئی جھگڑا نہیں، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ اللہ کی محبت بڑھاؤ اس کی. بڑا زور لوگ آتے ہیں بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کچھ ہاں کل سے پڑھوں گی، فلاں کرتا ہوں، بچہ میرا قابو نہیں آتا. کوئی بات ہے، علاج آپ کے پاس ہے. کیا علاج ہے؟ محبت بڑھاؤ اس کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی آپ؟ بالکل صحیح. محبت بڑھاؤ، اللہ کی محبت کو انکریز کرو اس کے دل کے اندر. اب نیکسٹ کوشچن ہو سکتا ہے جی اب یہ تو بالکل سمجھ آ گئی بات، لیکن ہم محبت بڑھائیں کیسے؟ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم ایسے عمل میں کمزور میں محبت بڑھانا چاہتا ہوں، کیسے بڑھاؤں؟ اپنی بیوی کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ بچوں کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ چاچی کی محبت کیسے بڑھاؤں؟ امت کی محبت کیسے بڑھے؟ امت کی بہت فکر ہے نا انسان، لوگوں کی ہم محبت کیسے بڑھائیں، لوگوں کو کیسے تبلیغ کریں، کس طرح کو لے کے آئیں دین کے اوپر، کیا موٹو ہونا چاہیے، کیا انجیکشن ہونا چاہیے لوگ دین پر آ جائیں.
نو ڈاؤٹ تقریر بھی کریں، واز بھی کریں، جو کچھ وہ تو کرتے رہیں، لیکن اصل انجیکشن کیا ہے؟ محبت کو بڑھانا ہوگا آپ کو. وہ سلسلہ جاری رکھیں جو بھی الحمدللہ، دعوت تبلیغ سب جاری ہے، لیکن کیا بڑھے گی؟ کیا ہے صحیح کب ہوگا انسان، پرفیکٹ کب ہوگا انسان؟ جب اس کے اندر محبت بڑھے گی. محبت نہیں ہوگی تو وہ عارضی ہوگا، پھر گر پڑے گا. محبت اس کو کانسٹنٹ کرے گی، مکمل چلائے گی. بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت بڑھاؤ، اور محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں. کیسے محبت بڑھائے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ قیامت تک کا حکم ہے، تو قیامت تک اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے جس سے اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے. پڑھتا نہ ڈالے اپنے آپ میں صحیح ہوں، میں عاشق ہوں، جھوٹ بکواس نہ کرے، غلطی مانے میرے محبت نہیں ہے، خام عاشق نہ کہ اپنے آپ کو یہ غلطیاں کبھی نہ کیا کریں فضول دنیا کے چکر. نہیں میں کہاں سے عاشق ہوں، نماز بھی صحیح نہیں یار، جاڑی بھی کہ صحیح نہیں، میں تھوڑا یہ جھوم رہا ہوں، یہ کروں، یہ کیا یہ بکواس. میں نہیں، میں ہوں نہیں صحیح، بکواس ہے. میں غلط کو پیش کیوں کو اپنے آپ کو؟ اتنی ضرورت تو کرنی چاہیے انسان کو، کیوں نہ آپ کو بن کے دوسرے کام پہ پیش ہو رہا ہے کہ میں یہ ہوں، جب تو وہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا پیارا اعلان کیا کونوا مع الصادقین. تھوڑا اللہ کی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ کیا ہے کہ کسی میرا جو عاشق ہو اس کے پاس بیٹھ جاؤ. جو میرا عاشق ہو نا اس کے پاس بیٹھ جاؤ. اگر تم کسی جھوٹے کے پاس بیٹھے، یہ بھی یاد رکھنا، تو پھر تم جھوٹے ہو جاؤ گے، جھوٹے عاشق بنو گے. جیسے یہ معاملے خراب ہوئے نا اسی سے ہوئے ہیں. جھوٹے عاشقوں میں کبھی نہ جانا. جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. المرء علی دین خلیلہ، قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث بتائیں آپ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تو جھوٹے دین کے اندر چلا گیا، نہیں جی یہ عاشق ہیں، نہیں جی یہ عاشق ہیں، اور تجھے پتہ ہے نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ سنت پہ چلتے ہیں، نہ یہ داڑھی صحیح ہے، حرام بھی کھاتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے تجھے، اور تو ان کو دلیل کرتا ہے کہ یہ عاشق ہیں اور تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو فرمایا یا سن لے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو بھی پھر جیسا ہی ہو جائے گا. المرء دنیا کی خاطر، فلاں کی خاطر، وہ کی کہے گا، فلاں ہی کہے گا. آپ جھوٹے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو، جبکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ تو عاشق کی کیا بات ہے، مسلمان بھی پورا نہیں ہے. میں اس کے یہ چیز بھی جانتا ہوں، یہ چیز بھی جانتا ہوں، ان لوگوں میں یہ بھی جانتا ہوں، فلاں بھی جانتا ہوں. ہاؤ کین بی جوائن دیم؟ میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. کیوں؟ حدیث ہے کہ جو انسان ان کے ساتھ چلے گا پھر کیا ہے، اللہ دین ہے، المرء خلو دین ہے. اس کا پھر دین وہی ہو جائے گا جس آدمی کا دین ہے. یہ ایسی حرکتیں کرنی ہے تو نے جیسے یہ کرنی ہے. پھر آگے کیا حدیث میں اللہ نے کہ سوچ سمجھ کے کام کر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی غیر عاشق کو تو عاشق کیا کہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، ورنہ تو زندگی بھر کبھی صحیح نہیں ہو سکے. کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہونا کہ جو ہے ہی نہیں، تو آپ کو بھی وہی بنا دے گا. اس جماعت کے ساتھ شامل فی السلم کافہ، جو اس پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام پہ عمل کرنے والے انسان بن جائیں. پورا اسلام تو سمجھتے ہیں نا ہم کیا ہے، اطیع اللہ اطیع رسول. اطیع رسول کے بعد کوئی بغیر اسلام نہیں ہے. وہ اس پہ ہاتھ نجی نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، پھر رسول بس یہ وہ تو پھر سنت ہی ہے نا جی. یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ بنا دیا ہم نے اسلام.
اور رفعنا اللہ کا ذکر، اللہ کہتا ہے جہاں جہاں تیرا نام چلے گا میرا نام چلے گا. اور تو کہتے ہیں یہ سننا چاہیے رب کیا کہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں. میرے حبیب جہاں تیرا نام ہے وہاں میرا نام بھی تیرے ساتھ ہے. ایمان بھی اگر آئے گا تو تیرے نام کے ساتھ نام میرا ملے گا تب ایمان بنے گا. چاہے کسی نبی کا نام ملا دو، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ نبی ہیں وہ بھی سارے، رسول نبی ہیں، کسی کا نام ملا دو لالے کے ساتھ ایمان نہیں آئے گا جب تک کہ محمد اور رسول اللہ منہ سے نہیں نکلتا. جب تک آپ کا رنگ نہیں چڑھے گا کسی کا رنگ چڑھا لو، اللہ کے فرماتے یہ نہیں صحیح. رنگ ہے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہیں ہو رہا پھر کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے ہمارے میں؟ بچہ بولو محبت کی کمی ہے. تو یہ ہم نے بننا ہے تو کیا کریں، محبت کو اپ کرو. محبت کو اپ کیسے کریں؟ اس کے پاس بیٹھو جو آلریڈی محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے کام ہمیں بتایا صرف، دوسرا کام کچھ بتایا نہیں. کون ہمارے پاس ایک کام تم نے کرنا، بیٹھنے اس کے پاس. سبحان اللہ، استغفر. کتنی بڑی بات ہے. اتنے بڑے چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی چیز بتائی ہے، دعا بھی اس پہ. اللہ کا حبہ کا حبہ جو حبہ کو عمل جو حب. اللہ تیری محبت چاہیے، اور کیسے چاہیے کہ تو اس کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. صحیح حدیث قرآن بھی بتایا، میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی. اللہ کا قرآن میں یہ پکار ہے کہ دوست کے ساتھ بیٹھو میرے. اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگ کے اس میں اس کے ساتھ بیٹھوں تو اللہ سے محبت کرتا ہے. اور صرف دونوں جگہ جو حکم آیا ہے کیا کہ صرف بیٹھنے کو ہم دیا اور کچھ نہیں کہا، بس تو اس کے پاس بیٹھ جاؤ. کون مسا دیکھیے. اب یہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا فی السلم کافہ کہ تم نے مکمل طور پر اسلام پہ رہنا ہے تا قیامت تک، اسی طرح اس میں بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا کونوا مع الصادقین کہ یہ قیامت تک تمہیں یہ چیز ملے گی، تم اس کے ساتھ بیٹھتے چلے جانا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے. مختلف رنگ کے، جس طرح ہم عبدالقادر جیلانی ہے، خواجہ محی الدین چشتی ہے، خواجہ نقش بند ہے، رحمۃ اللہ آتے ہیں نا سارے. تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ قیامت تک چلنا ہے یہ دروازہ. یہ نہیں اب تو ہم کس سے بیعت میں جنید بغدادی نے، میں اب کس سے بیعت ہوں عبدالقادر جیلانی نے، جی ایسا کوئی بزرگ ہی نہیں ملتا. یہ جو کہتے ہیں کہ ایسا بزرگ نہیں ملتا وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف بات کرتے ہیں. بس سمجھ رہا ہے آپ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم کہاں دکھائیں یہ بزرگ کدھر ہے. اچھا قرآن تو کہتا ہے قیامت تک میں بھیجوں گا. کوئی ایک فیس کا ایک ملک، کوئی ملک خالی نہیں چھوڑوں گا جس میں اللہ کا ولی نہ ہو. اگر نہیں ہوگا تو میں خود بھیج دوں گا اس کو وہاں پر. قرآن برحق ہے کہ جس چیز کے بغیر کام ہونا ہی نہیں، کام چلنا ہی نہیں، تو اس کو میں کیسے روک دوں گا؟ یہ خود ہماری بے ایمانی ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن موجود تو ہوتا ہے وہ. اور ہم ملے کیسے؟ بڑا آسان راستہ ہے. اس کے بڑا آسان راستہ ہے کہ جس نے کہا ہے اس سے مانگو. منافق نہ بنو. صحیح کچھ میں نے آپ اسلام پہ چلنا ہے، میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو نے حکم دیا ہے، اور تو نے یہ حکم دیا کہ یہ کرنے کے لیے، یہ اپ کرنے کے لیے محبت چاہیے، اور اس کے لیے تو نے حکم دیا کہ تیرا دوست چاہیے. تو میں دوست کے لیے کہاں جاؤں؟ مجھے تو نہیں پتا کون صحیح ہے. روز دعا مانگی نماز میں اٹھ کے، آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی قسم آپ کو اسی دن مل جائے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کس نے ملے گا؟ آپ کو پہنچا دے گا، اور پھر آپ کا دل گواہی بھی دے گا ہاں یہ صحیح آدمی ہے. آپ خود بے ایمان ہو جائے تو دوسری بات ہے آدمی. تو اس کے تو کوئی ہوتے حساب پھر قیامت میں ہوگا، پہنچا دے گا وہاں تک. جس کی سچی آرزو ہوگی کہ مسلمان بن جاؤں، پکا ایماندار بن جاؤں. کیونکہ بھائی یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرنا ہے تو گندی بات، لیکن یہ ہے کہ گھبرانے والی بات نہیں. زنا ہو گیا گھبراؤ نہیں، چوری ہو گیا گھبراؤ نہیں، داڑھی کاٹتے ہو گھبراؤ نہیں، بدماشی کرتے ہو گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں.
بس ایک کام یاد رکھو کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے صحیح ہونا ہے، میرے راستہ دکھا دے. کبھی مایوس نہ ہونا کہ میں گناہ ہوگی تو اللہ مجھ سے بس چھوڑ دیا اللہ نے مجھے. یہ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے چھوڑنے والا، ایسا نہیں ہے ہمارا. کبھی مایوس نہ ہونا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، ہزاروں زنا ہو جائیں، ہزاروں بڑے جو بھی گناہ ہو سکتے انسان کر لے، اس کسی بھی گناہ میں مایوس نہ ہو. بہت نزدیک ہے اللہ تعالیٰ سننے والا، بالکل مایوس نہ ہو اور کہو اللہ تعالیٰ گناہ چھوٹتا بھی نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، نہیں چھوٹتا گناہ مجھ سے، میں کیا کروں؟ مانگتے رہو، تھکو نہیں مانگنے سے. اللہ تعالیٰ میں چھوڑتا ہوں پھر مجھے میں کیا کروں؟ مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کس دوست کے پاس بھیج تاکہ میں بچوں. دیکھیں کس طرح آپ کو مرنے سے پہلے پہلے آپ کی اصلاح ہو جائے گی، ولی بن جائیں گے آپ. مایوس تو نہیں تھا کبھی مومن. اللہ کی بڑی خوشخبری ہے پیچھے اس کی. کبھی اللہ نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، نہیں بس گناہ ہو گئے، بس جہنم بال کرنا ہی ہے تو بس دوسرا بھی کر لو، تیسرا بھی گناہ کر لو. کبھی نہیں. گناہ ہو جائے پھر مانگے اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا تو اپنے دوست کے پاس بھیج. اللہ دوست کے پاس، دوست کا نام ضرور لیتے رہو، یاد رکھو اس کے دوست کا نام. یہ وسیلہ ہے بہت بڑا قیامت تک. یہ وسیلہ دے دیا اللہ قیامت تک کہ جو کچھ بھی ہو جائے بچ جاؤ گے، پروٹیکشن ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے یہ محبت کو اپ کر دے گا میرا دوست، تمہارا انسان بنا دے گا. نیت تمہاری صحیح ہو کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی کمزوری کے احساس میں کمزور ہوں لیکن میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، میں ایسا ہونا چاہتا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں. مجھے اپ کریں، اپ کریٹ کریں میرا. لیکن میں اگر آپ مطمئن ہو نہیں جی ٹھیک ہے ایسی عاشق رسول نہ ہو، نہیں جی سب چلتا ہم تو بات عاشق ہے، محبت ہمیں بڑی محبت ہے دل میں، سبھی فراڈ نہ کرنا اپنے ساتھ، جھوٹ کبھی نہ کرنا. مجھے اللہ سے محبت، محبت بھی ایسی ہوتی ہے. محبت والے تو وہ تھے برار کو کرم، ریت، پتھر، کیا حال ہو گئے. تو ہم تو ایک سٹوری سنا رہے ہیں لیکن اس حبشی کو پوچھے، بلال حبشی کو پوچھو جو غلام تھا، مجھے سب سے زیادہ تکلیف دینے والا تھا، چھوڑتا نہیں تھا. اور ساری سزائیں کس پر تھی؟ ہاتھ کا نہیں چھوڑ سکتا. اس کو کہتے ہیں محبت. تمہیں بھائی اللہ نام سب کو کسی آزمائش میں ڈالے، جھوٹی باتیں تو نہ کرو گے کہ نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہتے بڑی محبت ہے. 10 قدم چل کے ہم نماز تک نہیں آ سکتے، فجر پہ سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں محبت ہے. اس سے بڑا بھی فراڈی ہوگا جھوٹا. ہم جھوٹے ہیں، اللہ میں سچا کر. سچے کیسے ہوں گے؟ سچے کے ساتھ بیٹھو. اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنی پیاری مثال دی. حدیث ایک یاد آ رہی سناتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت خوشبو کی طرح ہے. اب اللہ والے بتا، اللہ والے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشبو ہے، یہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا حدیث کہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ ایک خوشبو ہوتا ہے. اور ہر طریقے سے کارآمد ہے. جس طرح خوشبو ہے نا، ہر طریقے سے آپ کو خوش رکھے گی خوشبو. ناگوار ہوگی نہیں، آپ کو ناک میں جائے گی، طبیعت مسعود ہوگی، دور سے سوں گے نزدیک سے سوں گے، خوشبو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی مثال خوشبو سے دی ہے کہ جس میں کوئی کہہ نہیں سکتا یار دعا نہیں کہہ سکتا، خوشبو ایک دم سوں گے ضرور اس کو. تو خود کتنا اندر سے سڑ رہا ہو لیکن خوشبو کی طرح کرنا شروع کر دے گا. کیسی مثال دی اپنے دوست کے اندر کہ میرا جو اللہ کے جو دوست ہے وہ کیسا ہے؟ وہ خوشبو کے ماننے ہوتا ہے. اگر تو گیا بھی تو 3 حالتیں تو لے کر آئے گا، خالی تو آ ہی نہیں سکتا. جیسے تو خوشبو کی دکان والے کے پاس جاتا ہے، کیسی مثال دینا،
خوشبو کی دکان کے پاس تو جاتا ہے تو پہلی پوزیشن تو یہ تیری یہ ہوگی یار میں بڑی اچھی خوشبو اس کو خرید ہی لوں اپنے ساتھ لے ہی جاؤں. اگر تیرے جیب میں پیسے نہیں ہیں تیرے میں استطاعت نہیں ہے خریدنے کی تو پھر دوسرا تو کام کرے گا کہ یار تھوڑی سی یہ لگا دے مجھے ادھر لگا دے سائڈ پہ. جب ہم نہیں کرتے خوشبو لے جاتے ہیں دکانوں پہ ان کے رکھے ہوتے ہیں نا سپرے لگا لیتے ہیں ہاتھ پہ سونگنے کے لیے وہ ہوتے ہیں کاغذ کے بنے ہوئے اس پہ لگاتے ہیں لے کے خوشبو لگا کے اپنی کتابوں میں رکھ لیتے ہیں خوشبو آتی ہے پھر اس میں. اچھی بات ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ یا تو خرید لے گا اس کو ٹھیک ہے نا نہیں خرید تو کم از کم کیا ہے کہ کچھ لگوا ہی لے گا کھڑکی لگا دے گا چل یا لگا دو اس کو خوشبو لگے. تو میں اگر یہ بھی نہیں ہوگا تیسری پوزیشن یہ ہوگی کہ تو جب خوشبو والے کے پاس سے اٹھ کے آئے گا تو تجھ میں خوشبو ضرور آ رہی ہوگی تھوڑی بہت. یہ نبی اپنے محبوبین کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ ہے عاشق خالی آ ہی نہیں سکتا تو وہاں سے. یا تو جب تو جائے گا اس کے پاس اگر تیری نیت صحیح استاد پوری ہے پہلی صحبت میں تو رنگا جائے گا اور اللہ ہو کرنا شروع کر دے گا. اور ہوتا ہے ایسے پہلی صحبت میں کہتا ہے ٹھیک ہے ایکسچینج کر لو ہم تو میرا تھا میں تیرا کس وقت یہ میرا ہاتھ اپنا ہاتھ دیں مجھے بات کر لیں کس وقت. اب کیا سوچنا حضور دیکھ لیا آپ بس دل بیٹھ گیا میرا وہ جی چھوڑیں بات کی بات ہاتھ پکڑو نا جی میرا تیرا ہاتھ آیا جب ہاتھ میں تو چراغ رہا کہ جل گئے چراغ جل رہا یا تو اتنی ہمت والا کوئی آدمی ہوا تو کر جائے گا پہلے. اگر ہے کنجوسن نہیں کہ وہ نہ ہو نہیں وہ کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا نہیں جی اور صاحب نے یہ کہہ دیا تو میں کیسے پوری کروں. یہ بھی تو نا بندر ہوتے ہیں بیچ میں یہ میں امام میں کیسے پہنوں گا نہیں یا پھر داڑھی اگر پورا وہ جو بندر ہوا پیچھے کہتا خالی وہ بھی نہیں جاتا. کیوں کہ شیخ اتنا زبردست چیز ہوتی ہے شیخ کہ اس پر توجہ تھوڑی ماری دیتا ہے اس پر بھی اس سے خوشبو لگا دیتے ہیں نا کبھی اس پہ مثال اس کی وہی دی جا رہی ہے نا کہ جیسے دوسرا خوشبو نہیں خرید رہا بیچارہ ہمت نہیں ہے اس میں تو پھر کیا ہے شیخ اس پہ وہ کہتے چل یہ لگا لے تھوڑی اس تو شیخ بھی اس پہ تھوڑی توجہ مار دیتا ہے خالی نہیں چھوڑتا اس کو. اور تیسری پوزیشن بالکل نکم نہیں ہے 30 آدمی نہیں کو توجہ بھی لے سکے اس شیخ کی تو پھر اتنا ضرور لے جاتا ہے سبحان اللہ اتنا ضرور کہ اس کی کوئی نصیحت اس کے دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے ہمیشہ اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے یار اس آدمی اچھا تھا یا اس نے یہ بات کہی تھی کوئی نہ اس کو بات اچھی پکڑ جاتی. یہ کون بتا رہے ہیں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ علیہ سبحان اللہ جس کا جلیس ہوں ان کی صحبت سے کوئی حل نہیں چاہتا. تو جن انسانوں کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ مخصوص لوگ ہیں یا خالص اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کو تربیت دینے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. ان میں صلاحیتیں رکھی جاتی ہیں لوگوں نے ان میں قوت برداشت ہوتی ہے حلم ہوتا ہے عمل ہوتا ہے. جن مخلوق کے لیے ہوتے ہیں یہ لوگ اور یہ اللہ جن کو کہا جاتا ہے اللہ والے لوگ جن کو کہا جاتا ہے. لیکن پبلک کو غلط سمجھتی ہے نا غلط چیز کرتی ہے جائیں یہ دعا کرا لو یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا دکان چل جائے گا مکان چل جائے گا تو بیٹے ہو جائیں گے فلاں. ہم ان کو یہیں تک سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھا عبدالقادر جیلانی کو اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھا اللہ والوں کو خواجہ معین ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھا. اصل صلاحیت جو ان میں ہوتی ہے کیا کہ وہ مخلوق کو اللہ سے ملا دیتے ہیں جس نے یہ فائدہ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو اس نے سب کچھ لے لیا. یہ اس وقت ملتا ہے جب جا کے انسان غرق ہو جائے تو اس کی ذات کے اندر یہ تو سمندر ہے میں سے دور کیسے جاؤں اب کیونکہ اللہ کی محبت تمہیں یہاں ملنی ہے. اب جو یہاں سے جو محبت ملے گی مجھے پک کر دے گی اب کر دے گی اللہ کے قریب کر دے گی اور میں تو بہترین دین پہ عمل کرنے والا انسان ہو کر مروں گا یہاں سے پھر سن میں کافہ میں انتقال ہوگا میرا جو کہ میرا مقصود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ اسلام کے حالت میں ہو اس وقت ہمارا انتقال ہو. جس طرح نہیں مرا اللہ نہ حج گنے گا نہ ہمارے عمرے گنے گا نہ ہمارے طواف گنے گا نہ ہماری چیز کچھ نہیں گننا اس نے کچھ نہیں گننا
اس نے ایک چیز دیکھنی کہ تیرے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے، کتنی محبت لے کے آیا، تو بس مجھے وہ دیکھا اور کچھ نہیں۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ مجالس ہیں، وہ صحبتیں ہیں جس میں انسان سچی نیتوں کے ساتھ جائے اور اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے جائے کہ میرے اندر ابھی اتنی محبت نہیں آئی ہے کہ میں یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ کی محبت کے متضاد جو چیز ہے دونوں کو ہم کمپیئر کیا کریں کہ وہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے۔ اللہ کی محبت کی جو متضاد اپوزٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ یاد رکھیں، یا دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی، دو متضاد چیزیں ہیں، دو سوکنے ہیں، یا وہ اپ ہوگی یا وہ اپ ہوگی۔ جس وقت اللہ کی محبت اپ ہوگی تو دنیا کی محبت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت ڈاؤن ہونے سے مطلب یہ نہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، نہیں، وہ سب کچھ لاہیت پہ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب کچھ تو سب دائرہ اسلام کے اندر ہوتی ہیں ساری چیزیں، اس کی ساری چیزیں دائرہ اسلام میں ہوتی ہیں۔ دائرہ شرائع حدود سے نہیں نکلتا، باہر نہیں نکلتا وہ شخص۔ کوئی کام بھی کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو، پھر دائرہ اسلام میں چلنا شروع ہوتا ہے۔ یہ ثبوت ہوتا ہے اس چیز کہ اللہ کی محبت پہنچ گئی اس تک۔ حرص نکل جاتا ہے، قناعت آ جاتی ہے۔ وہ جب اللہ کی محبت بڑھ جائے گی تو وہ زیادہ وقت اس وقت وہ وہاں لگانے کی کوشش کرے گا، وہاں پہ لگائے گا جس سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اللہ کی محبت کے اندر۔ یار یہ تو 100 پاؤنڈ مجھے مل جائیں گے، چھوڑے سے مجھے ملے گا، میرا کام پورا ہو گیا، میں اتنی دیر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کروں، تسبیح نہ کروں بیٹھ کے، اللہ کا قرب مل جائے، مجھے مزہ ہے، درود کی درود شریف نہ پڑھوں میں بیٹھ کے، مراقبہ نہ شروع کر دوں اپنا۔ میرا ٹائم بہت ضائع جاتا ہے یار، 8 گھنٹے میرا کام پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ، وہ بھی میں اس میں بھی میں اللہ کو یاد کرتے رہتا ہوں، اپنا معلوم کرتے رہتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بس ڈو دیٹ۔ دل خود بخود اچاٹ ہونا شروع، اچاٹ سمجھتے ہیں نا، رغبت آنا بند ہو جاتی ہے، اس کی رغبت، حرص، محبت ہوتی ہے، ہمیشہ محبت تو کراتی ہے کام۔ جس طرح اللہ کے جو کام سارے محبت کرائے گی آپ سے، اس طرح دنیا کی محبت دنیا کا کام کرائے گی آپ سے، رات کو بھی جگا دے گی، دن میں بھی جگا دے گی، 2,000 میل سفر بھی کرا دے گی، جھوٹ بھی بلوا دے گی، فراڈ بھی کرا دے گی، ایسے ایسے کام کرا دے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے آدمی، سب کچھ کرا دے گی اس سے۔ کس کی محبت ہے؟ دنیا کی۔ تو اگر اللہ کی محبت آ جائے وہ سب کچھ کرا دیتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی محبت بھی سب کچھ کرا دیتی ہے، وہ بھی سر کرتی ہے پھر کام، وہ اللہ کے راستے میں اونچا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی محبت ہم پہ غالب آ رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں بالکل، یا وہ اپ ہوگی یا وہ اپ ہوگی، دونوں کانسٹنٹ بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کی محبت جب بڑھ جائے گی تو دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کاروبار ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، نہیں، وہ بالکل ایسی طرح رہے گا، لیکن وہ دائرہ اسلام میں ہوگا جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی، کیونکہ اس میں آپ کو شوق نہیں ہوگا۔ میں کیسے بتاؤں، اس شوق خود سمجھ سکتے ہیں آپ، چسکا، ہرس، مزہ آتا ہے پیسے کمانے میں، بڑا مزہ آتا ہے۔ آدمی جو کماتے ہیں نا پیسے، ان کو لطف آتا ہے اس میں، کتنی بھی سفر کرا دو، کتنے مشکلات پیدا کر دو، دے انجوائے، بڑا مزہ ہے جی، بڑا لطف ہے جی، بس کھڑے رہیں ساری رات، وہ دے انجوائے، ان کا زندگی کا مقصد اسی ہے، اس میں لطف آتا ہے ان کو۔ اور جن کے اندر محبت دنیا کی، ان کو بڑی نفرت ہوتی ہے اس چیز سے کہ یار کیا ہے، کیا مصیبت ہے، یار وقت یعنی یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو آپ کسی کے کہنے سے کریں، اٹ بیکم دا نیچر آف دا پرسن، یہ آپ کی نیچر فطرت بن جاتی ہے خود بخود۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ بڑی یوزفل تھی۔ تو اس پوزیشن پہ ہم نے محنت کرنی ہے اگر ہم دنیا کے کامیاب نکلنا چاہتے ہیں۔
کس چیز کو اب کرنا ہے؟ اللہ کی محبت. اب ذریعہ کون سے بتایا اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا؟ اب کون سا ذریعہ ہے؟ اللہ کے دوست، ان کی صحبت. صرف بیٹھنے کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ، تو بیٹھ جا، باقی کام چلتا رہے گا. چپکے سے ذکر میں بیٹھ کے چلا جاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آگے بیٹھ کے زیارت کرنا تو بڑی بہت چیز ہو جائے گی. خاموش سے بیٹھ جاؤ، خاموش سے بیٹھ جاؤ، خالی نہیں جائے گا. 3 حالتیں بتا دی اللہ کے نبی نے، تینوں سے ایک چیز لے کے ضرور جائے گا. اور جتنا چپکے گا اس کا چپکنا سمجھتا ہے، چپکو چپکو سمجھتے ہیں جتنا اس کے ساتھ چپکے گا، جڑے گا، گوند بنے گا اس کا، اتنے مزے زیادہ لے گا. پھر حتیٰ کہ یا جان کھا جاؤ تم میری ہر وقت جان ہی کھانا، چلو اس طرح بھی ہوگا بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ہٹی یار جان چھو نہیں چپکا کہ کہاں جاؤں، میرا دل ہی نہیں کرتا، نہیں آؤں. ایسے بھی ہوتا ہے جس دنیا سے چپک جاتا ہے نا آدمی، دل کرتا ہے رات کو دکان پہ جا کے پھر چکریں مارتا ہوں. یہ عید نہیں مانتے ہیں جتنے میں سویرے کام کرتا سی، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ، رات کو چکر مارتے رہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے دکان میں، تو ایسی اللہ کی محبت کرنے والے. جب شیخ چلا گیا تو اس کے مکان کا چکر کاٹنا شروع کر دیں گے. اچھا یہاں رہتے ہیں ہمارے شیخ، اور کچھ نہیں، کسی اور کو لے آئیں گے اپنی بیوی بچے، ادھر رہتے ہیں ہمارے ساتھ بچے. بچے وہاں سے گزرتے کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے حضرت صاحب کی مسجد ہی ہے، کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہماری مسجد، حضرت صاحب کی مسجد یہاں ذکر ہوتا ہے. یہ دیوانگی ہے. ہوش میں آنے سے تو اچھی رہی دیوانگی، چلتے پھرتے ان سے ملنے کا مقام آ ہی گیا. کیا شعر زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں ہوش میں رہو، کہتے ہیں ہوش میں نہیں اچھا بلکہ دیوانگی مجھے بہتر رہی ہے. ہوش میں آنے سے اچھی رہی ہے دیوانگی. جب میں پاگل ہوں نا بالکل، تو پھر میں جب پاگل ہوں ادھر بھاگنے لگا تو بہترین موقع کام بن گیا. جب میں پاگل ادھر گلی میں بھاگنے لگا تو مجھے تو ان سے ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی میری. چلتے پھرتے ان سے ملنے کا مقام آئے گیا. میرے بھائیو دیوانہ ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ اس کی محبت میں دیوانہ ہے. پھر دیکھیں کیسے فی سلمی کاف پر کیسے عمل کرتا ہوں. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر خود ہوگا. کہیں ڈنڈی نہیں مار رہا ہوں، خالص نکلے گا، مسلمان بن کے نکلے گا گھر سے، صبح کلمہ پڑھتا نکلے گا مسجد میں آنے کے لیے. شکل صورت لباس چلنا پھرنا ایسا ہوگا کہ فرشتے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں اس کے بعد. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ آج کی چند باتیں اللہ نے کلوائی ہیں، مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور آپ کو بھی کرنے والا بنائے. آئیں اب تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہوئے تھے حقیقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين